انبیاء کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے، بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اور بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں دی ہیں۔ اس فضیلت کے حوالے سے ہمیں جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کی فضیلتوں کو ضرور بیان کریں، لیکن کسی نبی کی فضیلت کو اس انداز سے بیان کرنا کہ دوسرے کی تحقیر کا پہلو سامنے آتا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ورنہ فضیلتیں تو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں، لیکن کوئی شخص کسی نبی کی فضیلت کو اس انداز سے بیان کرے کہ اس کی فضیلت ثابت ہو رہی ہو اور کسی دوسرے نبی کی تحقیر ثابت ہو رہی ہو، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ فضیلت میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک جزوی فضیلت ہے اور ایک کلی فضیلت ہے۔ جزوی فضیلت میں بعض انبیاء بعض پر فوقیت رکھتے ہیں، لیکن کلی فضیلت میں سب سے افضل اور سب سے مکرم اور سب سے اکرم جو شخصیت ہے انبیاء میں سے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزوی اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوسرے پیغمبروں کو دی ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں دی۔ مردے کو زندہ کرنا، اچھا ہوا میں اڑنا، اس طرح کے بہت سارے جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دیا، سلیمان علیہ السلام کو فضیلت دی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کو نرم کر دیا، ایک کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، ایک کو چرند و پرند کی بولیاں آسان فرما دی، وہ جانتے ہیں۔ یہ سب جزوی فضیلتیں ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے سب سے زیادہ افضل اور اکرم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے اور خصوصیات سے نوازا ہے۔ تو مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اور یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جبکہ جتنے پیغمبر آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی معجزے دیے وہ ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے، زندگی ختم ہو گئی، دنیا سے چلے گئے تو معجزہ بھی کلوز ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ایسا معجزہ دیا ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا۔ آپ اس کو جب پڑھتے ہیں آپ کے دل کی جو کیفیت ہے وہ ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ جتنا آپ اس کو کثرت سے پڑھتے ہیں اندر کی دنیا اتنی بدلتی ہے۔ یہ خود ایک معجزہ کتاب ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جس دن کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، دوستی بھی نہیں ہوگی، کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ یعنی قیامت کا ایک ایسا دن ہے کہ اس دن دنیاوی سارے اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ جتنے اسباب ہم لے کے بیٹھے ہیں نا، یہ سارے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ اس دن سے پہلے دنیا میں وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے عطا کیے ہیں، ان اسباب کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کر لو۔ وہاں اسباب نہیں ہوں گے، انسان خالی ہاتھ ہوگا۔ جس حالت میں دنیا میں آیا ہے اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، صرف اس کے ساتھ ایک 3 چادریں ہیں وہ جاتی ہیں، لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو پھر انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں پیدا ہوا، تو کوئی اسباب نہیں ہوں گے۔ تو یہ اٹھنے اور دنیا میں آنے کے بیچ میں یہ جو کچھ ہمیں حاصل ہوا ہے، اس حصول شدہ چیزوں کو اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے استعمال کر لو۔ اور یہاں بعض اہل علم نے کہا کہ فرضی زکوٰۃ کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ کام تم کر لو جس دن قیامت کے دن کوئی سفارش، کوئی دوستی، کوئی قوت، کوئی جبر، کوئی زور کام نہیں آئے گا۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔
تو اس آیت سے بات بھی اہل علم کہتے ہیں اس سے فرضی زکوٰۃ بھی مراد ہے، کیونکہ لفظ کافر استعمال کیا، اور جو شخص زکوٰۃ کا منکر ہے وہ کافر ہے، چونکہ یہ ارکان اسلام میں سے کوئی شخص اگر زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ تو یہاں نفلی صدقہ بھی بہرحال مراد ہے اور فرضی صدقہ بھی مراد ہے، اور قیامت سے پہلے پہلے انسان کو ان فرائض کی ادائیگی یا اس نوافل کے اندر کوشاں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ آیت ہے، اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے، مفہوم کے اعتبار سے عظیم آیت ہے۔ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت حروف کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، قرضے کے احکامات اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں بیان کیے نا، یہ بہت لمبی آیت ہے، لیکن یہاں اس آیت کو، یہ جو آیت الکرسی ہے، اس کو عظیم آیت کہا گیا اپنے، تو فضیلت کے اعتبار سے یہ آیت بہت عظیم ہے۔ جیسے فضیلت کے اعتبار سے سورۃ الاخلاص عظیم سورت ہے، اسی طرح فضیلت کے اعتبار سے قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، یہ تیسرے پارے کی تیسری آیت سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آیت الکرسی ابو منذر سے، ابی بن کعب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیسٹ لیتے ہوئے پوچھا تھا، ایو آیت اعظم فی القرآن، اے ابی قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول۔ آپ نے اس کے سینے میں ہاتھ مارا، فرمایا بتا عظیم آیت کون سی ہے؟ تو پھر انہوں نے اس بات پر جواب جب دیا تو جواب درست تھا، تو انہوں نے کہا قرآن میں سب سے بڑی آیت، عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا یا ابا منذر، اے ابو منذر، کنیت ہے اس کی، ابی بن کعب کی، تیرا علم تجھے مبارک، تیرا علم تجھے مبارک۔ تو کم از کم ہمیں اس آیت کرسی کا صحیح معنی مفہوم جاننا چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، وحدانیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا نا کہ میں معبود ہوں، یہ دعویٰ ہے۔ ایک دعویٰ ہوتا ہے اور اس پر دلائل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے، ایک دعویٰ ہے اور 11 دلیلیں ہیں اس میں۔ ایک دعوے پر کتنی دلیلیں؟ 11 دلیلیں ہیں آیت الکرسی۔ اور آپ اگر پڑھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ وسع کرسیہ السماوات وہو العلی العظیم۔ 11 دلیلیں، ہر دلیل پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ تعالیٰ حی ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ ہی باقی رہنے والا ہے، سب چیز کو فنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے الا وجہ۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اب اگر کوئی ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ معبود نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ جو ہلاک ہو گیا، جو خود مصیبتوں میں پھنس گیا، القیوم، قیوم ایسی ذات کو کہتے ہیں جو بغیر کسی اسباب کے قائم ہو بھی صحیح اور قائم رکھے بھی صحیح۔ بعد نے کہا یہ الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ اور استغفار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم استغفرک واتوب الیک۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم استغفرک واتوب الیک۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، فرمایا جنگ میں بھی اگر بھاگا ہے نا بندہ، بہت بڑا گناہ ہے جو جنگ لڑائی میں، جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے جہنم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنگ میں بھی بھاگا ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ کیا
تو ان کلمات کی ادائیگی سے اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں بیان کی ہیں. تو اس لیے یا حی یا قیوم اس کا ذکر کرنا بھی ایک عظیم ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان کیا لا تأخذہ سنۃ لہ ما فی السماوات ما فی الارض. تو دنیا میں ہم قائم کس چیز کے ساتھ ہیں؟ کسی چیز کے ساتھ قائم ہے. تو معبود کیسے ہوئے؟ تو جو کسی ذریعے سے قائم نہیں ہے اور ہر چیز کو قائم رکھتا ہے ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو لہذا پھر معبود ہونے کا حق بھی اسی کا. لہ ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع لا تأخذہ سنۃ. اخذ یاخذ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑ لینا. تو اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں پکڑتی اور نیند بھی نہیں پکڑتی. کوئی چیز کسی کو پکڑ لے تو وہ اس کی مغلوبیت کی دلیل ہوتی ہے. اور یہ ہم سب پر وہ لمحے آتے ہیں جب نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے تو چیزیں ہاتھ سے گر جاتی ہیں. انسان بڑی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایک غنودگی ہوتی ہے جو انسان پر اس کو آ کے پکڑ لیتی ہے اور انسان مغلوب ہو جاتا ہے. اور یہ صفت اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے. 4 دن کسی کو جگا کے پھر اس کے ہاتھ میں ایک گلاس پانی کا دے کر رات کو کھڑا کر کے دیکھ لیں کتنے لمحے کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن تیرا رب ایسی صفت کا مالک ہے کہ اس کو غنودگی تک نہیں آتی. نیند سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. یہ کسی کی صفت اگر ہے تو پھر وہ اس کو بنا لے معبود, مختار کل مان لے, اس کے سامنے اپنی مشکلیں رکھیں, اس کو کہیں کہ میری بگڑیاں سنوار دے. اور اگر وہ نیند اور اونگ کے سامنے بھی لیٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس کے سارے اعضاء قوت پر غالب آ جاتی ہے تو پھر یہ کس بات کا مشکل کشا ہے؟ یہ سارے توحید کے دعوے ہیں. لہو ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع. کون اس کے سامنے, اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کلام کرے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. جبرائیل اور سارے فرشتے اللہ کے سامنے سب بنا کے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن, اور آپ نہیں سنیں گے قدموں کی آہٹ, لا تسمعوا ہمسا ولا رکزا, چلنے کی آواز اور کھسکنے کی آواز تک. ہاں لا یتکلمون, نہ جبرائیل بات کرے گا اللہ کے سامنے, نہ اللہ کے فرشتے بات کریں گے. صف میں کھڑے ہوں گے الا من اذن له الرحمن, جس کو اللہ پرمیشن دے گا, اجازت دے گا, وہ بات کر سکے گا. ورنہ یہ اتنے بڑے بڑے فرشتے بھی قیامت کے دن صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکے. یہ تیرا رب ہے, یہ اس کی قوت ہے. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نسبتیں رکھتے ہیں, بد عملی میں مبتلا ہوتے ہیں اور جو فرائض ہے اس کے تارک ہوتے ہیں, اور ہم اپنی نسبتیں لے کے بیٹھ. کون ہے جی؟ میں ہاشمی ہوں, الحمدللہ سید گھرانے سے تعلق ہے, بیکار گیا فرائض, پی گیا زکوٰۃ, نچوڑ گیا لوگوں کا خون, اور کہتا کیا ہے میں سید ہوں, میں ہاشمی ہوں, میں قریشی ہوں. یہ صفتیں نہیں چلتی. کون چھڑائے گا اس قریشی کو؟ سیدہ فاطمہ کو آپ نے کہہ دیا تھا فاطمہ سلینی من مالی ما شئت, میرے مال سے جو لینا چاہتی ہے تو لے لے, میں دے سکتا ہوں جو ظاہری اسباب ہیں, لیکن تو یہ سمجھے کہ میری نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور قیامت کے دن اگر عمل کی کسی کوتاہی پر تیرے رب نے تجھے پکڑ لیا, کچھ پوچھ لیا, کچھ کہہ دیا, فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اللہ کے ہاں تیرے کام نہیں آ سکوں گا. کام کر, محنت کر, اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار. لہذا یہ نسبتیں جو ہم نے جوڑی ہوئی ہیں نا, پہنچی ہوئی سرکاریں, نسبتیں, فلاں نسبت کے ساتھ فلاں سلسلہ نسبت ہے میرا, تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, یہ کام نہیں ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی زمین و آسمان پر پھیلی ہے. یہاں ہم تعویل نہیں کرتے, کرسی سے مراد کرسی ہے, کیسی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, چونکہ بہت ساری چیزیں جو انسانی عقل میں آ نہیں سکتی ہے, لہذا ہم اس کی تعویل نہیں کرتے. اور یہی اہل السنہ والجماع کا موقف ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں. جو صفت جیسے بیان ہوئی ہے ہم اس کو ویسی صفت مانتے. اللہ کے ہاتھ بیان ہوئے, ہم اس کی شکل نہیں بتاتے, ہم اس کی کیفیت نہیں بتاتے, ہم اس کی کچھ تعویل کر کے یہ نہیں کہتے اس سے مراد پاور ہے. تو کچھ لوگوں نے یہاں تعویلیں کی, کرسی سے مراد کرسی نہیں ہے, کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, کرسی سے مراد اللہ کی سلطنت ہے. ہم کہتے نہیں, یہ تعویل کرنے کی گنجائش اللہ تعالیٰ کی صفات میں نہیں ہے.
کرسی آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش آیا ہے، تو عرش سے مراد عرش ہے، کرسی سے مراد کرسی ہے، اور وسیع زمین و آسمان پر بھی وسیع ہے۔ ہم اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، نہ کوئی تکییف، نہ کوئی تمثیل، نہ کوئی تحریف، نہ کوئی تشبیہ، یہ ساری چیزیں ہم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کرسی آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو جیسا اس کی شان ہے ویسے اس کی کرسی کی شان ہے، اسی طرح لائق ہے جو اللہ کی شان ہے۔ لہذا یہ کرسی اللہ کی کرسی ہی مراد ہے، جیسے عرش سے مراد اللہ کا عرش ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ لوگ پاور اور علم اس سے مراد لے لیتے ہیں، لہذا یہاں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی عقیدے کی بات ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ان ساری تعویلوں میں پڑ جاتے ہیں، ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا میں نزول سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پھیلاؤ ہے۔ یہ جو تعویلیں ہیں جو مفسرین بہت سارے کرتے ہیں، ہم یہ ساری تعویلیں نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے ناموں میں کجیاں اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جس طرح اس کی شان ہے، اس کے لائق وہ نام ہے، ہم اس کی تعویلیں نہیں کرتے۔ وہ العلی العظیم، اور وہ سب پر بلند ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں سختی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے تو پھر جہاد کیوں ہے؟ دین میں سختی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو وعدے کر دیا ہے، باطل کو وعدے کر دیا ہے۔ البتہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے اور اس کو تھامنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ باطل سے انکار کرے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، سارے باطلوں کا آپ نے انکار کر دیا، الا اللہ، ایک حق رب کا اقرار کر دیا۔ تو جب تک انکار نہیں کریں گے باطل کا تو صرف اقرار کام نہیں آئے گا، انکار کر کے اقرار کام آئے گا۔ لہذا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی وکالت کرتے ہیں کفر کی، دیکھیں جی ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے مقابلے میں جتنے طاغوتی نظام ہیں اس سے پہلے نفرت کا اظہار کر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان۔ جب تک توحید کا ہتھوڑا طاغوت کے سر پہ نہیں مارے گا میں تیری توحید قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کا جو دشمن ہو تیرا دشمن نہ ہو، اللہ کا جو باغی ہو تیرا تو اس کا باغی نہ ہو، تو پھر اللہ سے دوستی کیسے ہوگی؟ جو دوست کا دشمن ہوتا ہے یاد رکھے اس کو بھی دشمن ماننا پڑتا ہے۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جب تک ہم ان کو دشمن نہیں مانتے اپنا، اس وقت تک اللہ سے دوستی کامل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات بیان کی۔ دوسری بات یہ کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، زبردستی کسی کو آپ مسلمان بنا دیں یہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے جہاد کیوں ہے؟ ہاں جہاد اس لیے ہے کہ مسلمان بنانے کے لیے جہاد نہیں ہے، جہاد مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے کہ جس علاقے میں آپ چڑھ دوڑیں آپ کو بولے کلمہ پڑھو ورنہ ہم مار دیں گے۔ یہ جہاد اس لیے نہیں ہے، جہاد نام ہے کہ اسلام کی محکومی میں رہو، اسلام حاکم رہے گا تم محکوم رہو، نہیں کلمہ پڑھتے نہ پڑھو، لیکن اسلام کے زیر نگو رہو، اس کے سائے میں رہو۔ تو پھر کیا کریں؟ ٹیکس دیتے رہیں، ٹیکس دیتے رہیں، آپ نہ پڑھیں کلمہ، آپ اپنے عقیدے پر عمل کرتے رہیں، یہ ہمارا اسلام ہے۔ لہذا اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے پوری تاریخ میں جب بھی جہاد کیا ہے، جہاں بھی علاقے فتح کیے، وہاں ظلم نہیں کیا اس اعتبار سے کہ زبردستی کلمہ پڑھاؤ، ورنہ ہندوستان میں کوئی ہندو آج ہندو نہ ہوتا، ہندوستان میں کوئی ہندو نہ ہوتا، جیسا 19 میں نصرانیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کہ جب وہ غالب آئے تو مسلمانوں کو زبردستی صفحہ ہستی سے مٹایا۔ مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا۔ یاد رکھیں اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اور وہ لوگ آج بھی اسلام کو ایک شدت پسند دین کے طور پر لوگوں کو دکھا کر مسلمانوں سے اور اسلام سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام یہ ہے، اسلموا، ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، ہم وہی حقوق آپ کو بھی ملیں گے جو مسلمانوں کو ملتے، اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر ٹیکس دو۔ وہ کہتا ہے ٹیکس بھی نہیں دیتا تو پھر یہ اللہ کی سرزمین ہے، اس پر غلبہ اسلام کا ہے، اس پر احکامات اسلام کے۔ یہ چھت اور یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جس کی چھت کے نیچے تم رہتے ہو اس کا پھر ٹیکس دو،
اور ٹیکس بھی نہ دو، کرایہ بھی نہ دو، اور ہم یہاں پھر اسلام کہتا ہے تیار ہو جاؤ، پھر تمہارا خون مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ تو اسلام میں زبردستی یہاں نہیں ہے، ایک بات یہاں۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دوست ہوں، کس کا؟ ایمان والوں۔ اللہ اکبر، ایمان کے راستے پر چلے، اللہ آپ کا دوست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی دوستی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہمیشہ ظلمات سے نکال کر نور میں لاتا ہوں، اندھیروں سے نکالوں گا تمہیں، نور میں لاؤں گا۔ یہ زندگی، اس میں بڑے اندھیرے ہیں، اس میں بڑے آلام ہیں، مصیبتیں، اس میں بڑی ضلالتیں، اس زندگی میں اور اس معاشرے میں شرک و بدعت کی آندیاں ہیں۔ اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کرو، اسلام کی راہ کو ڈھونڈو، دلیل کی راہ کو اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ زندگی کے جھنجھٹوں سے بھی نکالے گا اور ضلالت اور گمراہیوں سے بھی نکالے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی دوستی کا یہ مرحلہ، پہلا مرحلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ طاغوتی تہذیبوں کی طرف جھکو گے، کافر تہذیبوں کی طرف جھکو گے، کافروں کو یار بناؤ گے، ان کے اوڑھنے بھی چھوڑنے اپنے اوپر ڈالو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ تمہیں نور سے نکال کر اندھیروں میں لے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اولئک اصحاب النار، جو لوگ نور سے نکل کر اندھیرے میں چلے گئے یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اپنے اسلام کا بھی تجزیہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا بھی تجزیہ کرنا چاہیے۔ پہلی رمضان میں میں کیا تھا، دوسری رمضان میں میں کیا ہوں، تیسرے رمضان میں میں کیا ہوں، پھر پچھلے سال میں کیا تھا، پچھلے سال ایمانی کیفیتیں کیا تھی، یہ کیفیتیں بھی ہمیں پرکھنی چاہیے کہ میں اندھیروں کی طرف جا رہا ہوں، میں روشنی پر روشنی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ تجزیے بہت ضروری ہے، عمل کے تجزیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو روزانہ دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں ایمان کے اعتبار سے۔ یہ جستجو جس میں پیدا ہو جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، روزانہ اچھا تاجر اپنے کاروبار کا نفع نقصان روزانہ چیک کرتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اچھا مومن اپنی زندگی گزارتا ہے، ظاہر ہے زندگی خرچ ہو رہی ہے تو اس کے عوض میں کما کیا رہا ہوں، یہ حساب مومن روزانہ کرتا ہے۔ مومن روزانہ کرتا ہے، مومن ایک تاجر ہے، ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور اس نے پایا کیا، اس پائی ہوئی چیز پر پورا موازنہ، محاسبہ رکھتا ہے کہ میں نے کیا حاصل کیا ہے۔ یہ مومن کا محاسبہ روزانہ ہوتا ہے۔ اہل ایمان اور اصحاب میں لوگ اپنے بستر پہ جانے سے پہلے اپنے دن بھر کا محاسبہ کرتے تھے، پھر اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرتے تھے۔ کوتاہیاں ہوتی تھی توبہ کرتے تھے، اور اچھائیاں ہوتی تھی اللہ کا شکر ادا کرتے، پھر اس دن سے اگلے دن کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں بھی یہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا ہے، اور اس توحید میں ایک واقعہ بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، چونکہ عراق کے رہنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور عراق میں ہر طرح کا شرک ہوتا تھا، ہر طرح کا شرک ہوتا تھا۔ تو وقت کے حکمران نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تو مجھے اپنا رب نہیں مانتا، پر میں تو رب اس کو مانتا ہوں جو زندہ کرتا ہے، مردہ مارتا ہے۔ بعض مفسرین نے بھی اور تابعین نے لکھا کہ اس نے دو بندوں کو بلایا، ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اور یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو جب کوئی شخص ہٹ درمی پہ آ جائے یا قج عقلی پہ آ جائے تو پھر اس سے لڑنا نہیں چاہیے۔ عقل کھوٹا ہے جس کا، ایک چیز آپ اس کو دکھا رہے ہیں اور وہ اس کی خام خواہ باطل تعویل کر رہا ہے، تو اس کو اور دلیل دو، اس سے لڑو نہیں، اس سے بحث مباحثہ نہ کرو، اور دلیل دے دو۔ تو انہوں نے کہا میں بھی کر لیتا ہوں، اب مجھے رب مان۔ فرمایا نہیں، یہ تو بڑی بات ہے کہ یہ تو اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کر دیا کہ مار بھی لیتا ہے، زندہ بھی کر لیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنے دام میں خود سے یاد آ گیا، آپ نے ایک دعویٰ کر دیا میں یہ کام کرتا ہوں، تو اتنا بڑا تم کام کر لیتے ہو، ہم نے مان لیا تم کر لیتے ہو، چلو آج پھر دیکھتے میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال دے، تو یہ کام کر۔ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا۔ تو یہ مناظرے کا انداز بھی ہمیں سکھایا کہ جہلوں سے اگر اس طرح کی باتیں کرنی پڑ جائیں تو پھر ہمیں دلیل کے بعد دلیل دینی چاہیے، کوئی نئی دلیل پیش کرنی چاہیے جس سے وہ کافر عاجز آ جائے یا وہ منکر عاجز آ جائے۔ چہ جائے کہ دلیل کے بعد آپ اس کو کہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی اور یہ کیا بات ہوئی، نہیں،
اس کو احسن طریقے سے سمجھانا۔ اور اس حوالے سے کچھ لوگوں نے لکھا کہ پھر اس کے ناک میں اللہ نے مچھر گھسیڑ دیا، پھر وہ جوتے مرواتا تھا سر پہ، اور اس طرح کی یہ جتنی باتیں یہ ساری بناوٹی ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی صحیح پہلو سے کوئی حدیث اس پر مروی ہے، نہ کوئی اصول اس پر مروی ہے، صحیح سندوں کے ساتھ کوئی بات ایسی ثابت نہیں ہے۔ بہرحال وہ اگلی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بتا دیا کہ ساری کائنات کے اسٹیبل کرنے میں، تعمیر کرنے میں، بنانے میں ایک اللہ ہے، اس ابراہیم کے واقعے سے، کیونکہ بادشاہ ہار گیا، نہ وہ زندہ کر سکتا ہے، نہ مردہ، نہ وہ سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے، نہ مغرب سے۔ یہ ساری کائنات جو اس کا نظام ہے، اور اس نظاموں کے اندر کوئی ڈیفیکٹ، کوئی نقص آج تک ہمیں نظر نہیں آیا ہے، نہ ہی چاند کے نکلنے میں، نہ سورج کے غروب ہونے میں، نہ طلوع ہونے میں، نہ آسمانوں کے پرانے ہونے میں، نہ اس کے کوئی حصہ ٹکڑے گرنے میں، نہ اس زمین کے کسی تغیر اور تبدل میں، کوئی نقص آپ کو نظر نہیں آتا۔ مان لینا پڑے گا اس کائنات کے قائم رکھنے میں توحید کا بڑا عمل دخل ہے۔ ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ اگر یہ دو ہوتے لفسدتا، تو پھر دونوں زمین و آسمان کے نظاموں میں فساد ضرور کرتے۔ فساد کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی یہ سارا نظام ہے۔ اس قصے میں یہ بیان کیا۔ اگلے قصے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں، جیسے وقت کے ایک شخص نے، نبی نے، وہ کوئی بھی نبی تھا، کچھ لوگ کچھ تابعین سے ہے کہ وہ عزیر تھے، لیکن اس بارے میں بھی کوئی صحیح سند کے ساتھ بات نہیں ہے۔ وہ کون تھے؟ اللہ کے کوئی نبی تھے۔ اس نے عین الیقین ایک بستی کو دیکھا کہ ٹوٹی پھوٹی تھی، دیکھنا چاہے اللہ اس طرح کی فنا ہو جانے والی بستیوں کو تو کہتا ہے میں، تو علم الیقین ہے، عین الیقین۔ بعض دفعہ انسان دیکھتا نا بھئی یہ جہاز ہے جی، کوئی آپ کو بریفنگ دیتا ہے کہ جی یہ ایسے اڑتا ہے، اتنی رفتار میں اڑتا ہے، تو آپ کہہ دیتے ہیں یار ذرا تھوڑا سا اڑا کے دکھا دے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بات کر رہا ہے آپ اس کی بات پر آپ کو یقین نہیں ہے، لیکن آپ دیکھنے میں، مشاہدے میں اس چیز کو لاتے ہیں تو عین الیقین ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کے نبی نے اسی بستی کو اسی طرح کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور جب وہ سوئے تو دن کا آغاز تھا، جب اٹھے تو دن کی انتہا تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں کتنا عرصہ سوئے ہو؟ فرمایا ایسا لگتا ہے ایک دن یا آدھا دن۔ وقت کا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس کو سلا دیا، موت دے دی۔ یہ نیند بھی موت ہے، اخت الموت ہے۔ یہ جب انسان سو جاتا ہے، وہ الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ جو راتوں کو تمہیں فوت کر دیتا ہے، پھر روحیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، پھر جس کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کو زندہ کرنا ہوتا ہے روحیں چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو اللہ نے مردہ رکھنا ہوتا ہے، جہاں روح گئی ہوتی ہے وہیں فشمسک التی قضا علیہ الموت، جس پر موت کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں اللہ روح کو واپس ہی نہیں آنے دیتا۔ اس لیے رات کو سوتے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر سونا چاہیے، دعا پر سونا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی برا بن عازب کو، کون سی؟ اللہم انی اسلمت لک وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجا ولا مأوی منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ فرمایا برا اگر یہ دعا پڑھ کے سو جائے، وَإِن مُتَّ عَلَى الْفِطرَةِ، اگر اس رات تجھے موت آ گئی تو موت تیری اسلام والی ہوگی۔ تو ہمارا سونا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ موت دے دی، اور 100 سال کے بعد اٹھا بھی دیا۔ یہ دکھا بھی دیا کہ ہم موتیں بھی دے دیتے ہیں اور پھر زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد، فرمایا تمہاری ساری انسانیت کا پیدا کرنا اور ان کو موت دے دینا، پھر ساری انسانیت کا کھڑا کرنا میرے لیے ایسے ہے جیسے کسی ایک جان کا پیدا کرنا، موت کے بعد پھر اس کو زندہ کرنا۔ ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کرنا ایک جان کے زندہ کرنے کی طرح ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، تمہاری پیدائش اور تمہارا دوبارہ کھڑا کرنا کنفس واحد، ایک جان کی طرح ہے، ایک جان۔ کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس نے اٹھا دیا۔ ہاں کیا ہوا؟ کئی منظر دکھا دیے۔
پتہ ہی نہیں ہے اللہ میں ایک دن آدھا دن سویا ہوں، احساس نہیں ہونے دیا، وقت کلوز ہو گیا۔ کچھ لوگ عقلی تعویلیں کرتے جی 100-1000 سال پہلے مرا ہے وہ چھوٹا کافر تھا، ایک شخص ایک بڑا کافر 1000 سال بعد مرا ہے وہ بڑا کافر ہے، اور 500 سال کے بعد قیامت قائم ہو گئی تو اس کو تو 1500 سال عذاب ہو گیا، اس کو 500 سال عذاب ہوا، یہ بڑا کافر تھا اس کو تو تھوڑا ٹائم ملا۔ بھائیو یہ تمہاری ہماری عقلیں، یہاں 100 سال سویا ہے اور پتہ ایسے چلتا ہے کہ کتنے دن؟ آدھا دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس لمحات کو لمبا کر دے اور جس کے لیے چاہے ان لمحات کو چھوٹا کر دے، یہ اس کے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نظام الگ ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کے وقت کے اعتبار سے نظام الگ ہے، عذاب کے اعتبار سے نظام الگ ہے۔ ہم ایک چھڑی سے سب ہانک رہے ہوتے ہیں جی قبر میں عذاب ہوتا ہے، نہیں ہوتا، ایک پہلے مرا ایک بعد میں۔ یہ عقلی گھوڑے جو ہم دوڑا رہے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں چلتے۔ قرآن نے ان کا حل بیان کر دیا کہ ہم نے اس کو اٹھایا، کتنا رہا؟ ایک عرصہ، ایک سال، ایک دن، آدھا دن۔ اصحاب کہف 300 سال اور مزید 9 سال سوئے اور کہہ کیا رہے؟ ایک دن یا آدھا دن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سلسلے ہیں نا مرنے کے بعد اوقات کے، یہ ہر شخص پر اس کے اعمال کے تحت لاگو ہوں گے۔ اٹھیں گے دیندار لوگ، من باسنا من مرقدنا، اٹھیں گے یار ہم بڑے آرام میں تھے، کس نے اٹھا دیا؟ اب صدیاں گزر گئی تھی، صدیاں گزر گئی تھی، آج اٹھیں تو اپنی اس قبر کو اپنا مرقد، آرام گاہ کہہ رہے۔ اور ایک وہ ہے جو مرتے ہی اللہ تعالیٰ کی عذاب اور اس کی پکڑ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے کہ وہیں سے تھپڑ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ٹائم اتنا لمبا ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن بھی اسی طرح فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اعمال کے بدولت انسان کو وقت محسوس ہوگا کہ میں کتنا عرصہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوں، حالانکہ سختیوں کے اعتبار سے وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ گناہ گاروں کو ایسے محسوس ہوگا کہ یہ 50,000 سال کا دن ہو گیا۔ اور وہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، دنیا میں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے جو ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں اس کا حساب ہو جائے گا اور وہ اللہ کی جنتوں میں چلا جائے گا۔ اور اس سے پہلا ایک زمرہ اور ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب کے والسابقون الاولون والسابقون السابقون، سورۃ الواقعہ میں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ حساب ہی نہیں کرے گا۔ وہ اس دروازے سے جائیں گے جن کے الگ سے پاس VIP پوائنٹ بنے ہوئے ہوں گے، وہاں سے اللہ تعالیٰ بھیج دے گا کہ ان کو حشر کا میدان کیا دکھانا ہے، ان کو دوسرے رستے سے پاس کر دو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو محترم بھائیوں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ دکھایا کہ میں کر لیتا ہوں، گدھا مر گیا جس کی عمر لمبی ہے، اور کھانا رکھا رہ گیا جس کی عمر تھوڑی ہے۔ تیرے رب کے نظام، تیرے رب کی قدرتیں، اور اس رب کی ہر چیز پر گرفت، قدرت، نگرانی، رقیب، آپ اس بات پر دنگ رہ جائیں گے۔ کھانا رکھا ہوا ہے اور میں اپنے کھانے کو دیکھ، وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، فنا ہونا تو دور کی بات ہے، 100 سال میں کیا ہوتا ہے، 100 سال میں علاقے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن وہ کھانا اللہ کہتا ہے لم یتسنہ، سنہ مسنون، جس چیز کے اندر ہلکی سی سڑان پیدا ہو جائے، سمیل پیدا ہو جائے، اور میں کھانے کو دیکھ اس میں سمیل بھی پیدا نہیں ہوئی۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ بقا دیتا ہے اس کو دنیا کی کوئی قوت یا حوادثات زمانہ زوال نہیں دے سکتے، یہ ماننا پڑے گا۔ لہذا اپنے رب کی امان میں رہیں گے، اور وہ اگر عزت نہ چھیننا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہے، اور وہ نہ دینا چاہے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منع وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، اس ہاتھ کو کوئی چھڑوا کے وہاں سے زبردستی چھین نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھا دی اور فرمایا دیکھ ذرا اپنے گدھے کی طرف، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها، اب اپنی آنکھیں کھول، تو کہتا کیسے زندہ کریں گے، ان ہڈیوں کو دیکھ، ہم اس پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، ثم نکسوها لحما، ان پر گوشت چڑھا کے اس کو جانور بناتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے اصل میں منکرین آخرت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھ لو، تم کہتے ہو ہم مر جائیں گے اور پھر ہڈیاں ہو جائیں گے، اذا کنا عظاما نخرہ،
क्या हम जब बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे उस वक्त हमें कोई उठाएगा? हैहात लिमा तुअदून, ये तो हो ही नहीं सकता। मुसलमान खाम खा के ये बातें छोड़ते हैं। अल्लाह ताला ने ये सारे वाकयात बयान करके दुनिया में बनी इसराइल के अंदर भी मकतूल को जिंदा किया अल्लाह ताला ने, इस वक्त के नबी को भी अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद जिंदा किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को भी 300 साल सुला के क्या किया? जिंदा किया। ये सारे दलाइल थे इस बात के। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगली आयतों में फिर अल्लाह ताला ने इंसानियत के साथ साथ जानवरों के साथ साथ परिंदों को भी, इब्राहीम ने भी यही मुशाहदे की बात की, या अल्लाह मुझे दिखा कैसे जिंदा करता है। पर मैं 4 जानवर पकड़ ले, उनको सुधा ले, नाम याद रख ले, फिर उनको काट ले, कीमा बना दे, उस कीमे को मुख्तलिफ पहाड़ों पर फेंक दे, फिर हर नाम के साथ पुकार, जहां जहां उनके गोश्त का टुकड़ा जिधर मिक्स होगा हम उन्हीं टुकड़े के साथ उसको ला करके तेरे सामने परिंदा बनाएंगे। वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और ये जान ले तेरा अल्लाह इन सारी चीजों पर खूब गलबा रखता है। ये तेरे रब के गलबे, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बयान। ये हमारे अगर उस रब पर हमारे ये एतकाद हो, ये ईमान हो उस रब के साथ, तो फिर हम अपने असबाब की तरफ जाएं। हम कहते हैं कि हमारे पास असबाब जो है यही काम बनाएंगे, बाकी तो असबाब नजर नहीं आ रहे, काम बनेंगे कहां से? ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने ऐन और यकीन करके हमें दिखाई हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला ने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तलकीन की है। फरमाया मैं 700 गुना तक बढ़ाता हूँ, 700 गुना तक उसको डबल भी करता हूँ। अगर उसमें तुम्हारी, जब अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हो, उसमें इखलास बढ़ता चला जाता है, तो मैं उस सिट्टे के साथ मिसाल दी जो एक दाने के साथ निकलता है, फिर एक सिट्टे में 100 दाने होते हैं, और फिर इससे भी मैं डबल कर देता हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं अगर माल को खर्च करोगे तो मैं तुम्हें माल ज्यादा दूं। अल्लाह के रास्ते में माली इबादत, इसका बहुत तज़किरा किया। उसमें एक चीज तो है इखलास, इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। फिर दूसरी चीज, जिस चीज के साथ अल्लाह ताला ने बातें बयान की, जिस चीज के साथ आपका सदका ज़ाय हो जाता है, मन, आपने एहसान जितला दिया कि मैंने इस पर इतना खर्च किया है तो सदका ज़ाय हो गया। अज़ा, जिसको दिया उसको तकलीफ दे रहा है, उसको बुरा भला कह रहा है, उसके ऊपर अपना आर्डर चला रहा है, जरा जरा सी बात पर उसको ताना दे देता है, तो ये ताना देने से, तकलीफ देने से भी सदका खत्म हो जाता है। नंबर 2, एहसान जिताने से भी सदका खत्म हो जाता है। कुरान करीम ने कहा तीसरी वो चीज है जो है रियाकारी, रियाकारी से भी सदका खत्म हो जाता है। ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। सदका करें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, माल भी बढ़ता है, नंबर 1, अल्लाह ताला की रिजवान भी हासिल होती है, नंबर 2, अल्लाह ताला खौफ भी खत्म करता है, नंबर 3, अल्लाह ताला आखिरत के गम भी खत्म करता है, नंबर 4, जो तुम रब को देते हो अल्लाह उसका जान नशीन भी बनाता है, नंबर 5, बेपनाह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में माल खर्च करने के अल्लाह ताला ने फजीलतें बयान की हैं, और इस सारी आयात के अंदर अल्लाह ने इसको बयान किया। रियाकारी की एक मिसाल दी है कि अगर रियाकारी पर खर्च करोगे, नामवारी और शोहरत देकर रियाकारी कर रहे हो, तो फरमाया उसकी मिसाल एक चट्टान की तरह जो ऊपर हो और वो हो भी चिकनी, और उस पर मिट्टी पड़ जाए और अचानक बारिश बरसे तो वो मिट्टी उस चट्टान पर कितनी देर रहेगी? धुल जाएगी, खत्म हो जाएगी। वरना जो शख्स रियाकारी करता है और दिखलावे के लिए खर्च करता है, उसके सदके की यही कैफियत होती है जिस तरह चट्टान पर मिट्टी की कैफियत होती है जब बारिश पड़ती है। हाँ, कुछ लोग हैं अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ की है, थोड़ा माल हो तब भी देते रहते हैं और ज्यादा हो तो तब भी देते रहते हैं। इनकी मिसाल ऐसे जैसे फरमाया ऊंची जगह पर पहाड़ के ऊपर बाग हो और उस बाग पर खूब बारिश पड़ती और वो बाग लहलहा उठता है, डबल फल लाता है, डबल फल लाता है। और अगर बारिश ना भी बरसे तो कम से कम शबनम पड़ती है, ओस पड़ती है, तब भी उस बाग में फल आता रहता है। तो मुराद ये है कुछ लोग हैं जिनके पास अल्लाह ने बहुत माल दिया है, वो इखलास के साथ देते रहते हैं, जितना बढ़ाते रहते हैं अल्लाह उनके माल को बढ़ाता रहता है। और कुछ लोगों के पास बारिश की तरह खर्च करने के लिए तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा होता है, तब भी वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहते हैं। इनकी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत तारीफ की है। अगली आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने
سود کی مذمت کی ہے، پر میں سود کھانے والا قیامت کے دن ایسے قبر سے اٹھے گا جیسے شیطان نے اس کو پاگل بنا دیا ہو۔ سود کا معنی ہے ربا، ربا کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھانا، تو جو سود کھاتا ہے یہ بڑھانے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ ایک بیماری ہے، تو قیامت والے دن جب یہ اٹھے گا تو اسی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ جیسے دنیا میں پاگل پن نہیں ہوتی ہے نا کہ بس جنون ہوتا ہے کہ یہ مال بڑھنا چاہیے، تو سود خوری میں بالکل یہی کیفیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو اسی طرح جیسے شیطان نے اس کو پاگل بنایا، یعنی جیسی دنیا میں اس کا گناہ تھا ویسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کو سزا دینی ہے، پاگل بن کے اٹھے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے آگاہ ہو جاؤ، کسی گناہ پر یہ لفظ نہیں آیا۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے آگاہ ہو جاؤ جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ اور کہتے کیا ہے؟ وہ بھائی بے بھی تو سود کی طرح ہے، تو اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، خرید و فروخت، تو یہ تعویلیں کرتے ہیں۔ سود کی کوئی بھی شکلیں کسی بھی انداز میں، وہ لاٹری کی شکل میں ہو، وہ پرائز باؤنڈ کی شکل میں ہو، وہ قسطوں کے کاروبار کی شکل میں ہو، وہ انسٹالمنٹ پر گاڑیاں لینے کی شکل میں ہو، وہ جو ہم معاشرے میں بینک میں مال رکھتے ہیں، پھر وہ بینک والے ہمیں بڑی فیسلٹیز دیتے ہیں، کارڈ دیتے ہیں کہ یہ کارڈ ہے فلاں ہاسپٹل سے آپ علاج تھوڑے پیسوں میں بھی کروا سکتے ہو، اور اگر ایئرپورٹ میں جائیں تو آپ کو کھانا بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ پر ملے گا، اور اگر آپ لاہور اسلام آباد کہیں سفر کرو تو آپ کو ہوٹل میں کمرہ بھی ڈسکاؤنٹ پر ملے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نانا لگتا ہے میرا یہ، کیوں دے رہا ہے یہ ساری فیسلٹیز؟ اس لیے کہ میرا پیسہ لے کے ہضم کر کے بیٹھا ہوا ہے، میرے پیسے سے جو سود کماتا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے کہاں دیتا ہے، کبھی کہاں دیتا ہے، اور یہ بیچارہ کروڑوں کا مالک جیب میں کارڈ ہے، بڑے ہوٹل پہ کھانا کھا رہا ہے، پوری فیملی کو کھلا رہا ہے، کارڈ دکھا کے وہاں کنسیشن لے رہا ہے بینک کے کارڈ سے، شام کو اولاد کو کیا لے کے کھلایا؟ سود کا مال لے کے کھلایا، نصیب نہیں ہے اپنا مال، اولاد کو بھی حرام کھلا رہا ہے۔ یہ ساری شکلیں ہیں۔ میں ابھی کہہ رہا تھا ایک بھائی کو کہ شادی حال بھرے ہوئے ہیں، وہاں کیا ہو رہی ہے آج کل؟ وہاں تراویح ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کو پورا سال مسجد نصیب نہیں ہوتی نا، اللہ رمضان میں بھی ان کو شادی حالوں تک رکھتا ہے، ادھر ہی رہو، جہاں سارا سال ناچ گانے ہوتے رہے نا، نماز تیری ادھر ہی ہونی چاہیے، جہاں کی تیری روح ہے وہاں تیری عبادت ہونی چاہیے۔ مسجد نصیب افضل جگہ ہے، لیکن اس کو مسجد نصیب نہیں ہے، مسجد نصیب نہیں، دولتوں کے انبار ہیں، حلال نصیب نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے، اتنا نیچ ہو گیا، میں کروڑوں کھربوں کا مالک ہوں اور میں وہ کارڈ، بینک کے کارڈ لے کر کھانے کھا رہا ہوں، سہولتیں لے رہا ہوں سود کے ساتھ۔ یہ ساری شکلیں محترم بھائیوں، ساری شکلیں۔ اگلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ گروی کے مسائل بیان کیے۔ گروی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ اس سے لے رہے ہیں اور ضمانتاً کچھ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جیسے زرہ رکھی اور یہودی سے گندم لے لی، تو فرمایا اگر لین دین کرو تو کوئی چیز گروی رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، گروی جو چیز رکھی جائے گی اس سے مالک چند ایک شکلیں ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس گروی ہے۔ مثلا گائے آپ نے گروی رکھی تو وہ دودھ پی سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چارہ بھی کھلائے گا، چارہ بھی کھلائے گا۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز جس گھوڑا آپ نے رکھا تو وہ سواری کر سکتا ہے، اس لیے کہ چارہ بھی کھلائے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی چیز گروی رکھی کہ جس کی صرف حفاظت کرتا ہے، اگر اس سے نفع اٹھائے گا تو سود ہوگا۔ مثلا آپ نے کسی کو کہا میرا سونا رکھ لو، مجھے 10 لاکھ روپے دے دو، اب وہ سونا آپ نے دے دیا، پتہ چلے اس کی بیگم وہ سونا پہن کے ادھر ادھر جاتی ہے، یہ نفع اٹھانا اس گروی چیز سے حرام ہے۔ زمین دے دیے کہ میری زمین ہے گروی رکھ لو، اگر زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس زمین سے ٹھیکہ اور اس کا جو اجرت ہے وہ واپس مالک کو دے گا، مالک کو دے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں پنجاب میں لاہور سائڈ پر وہ سلسلہ ہے، مکان جی گروی لیا ہوا، کیسے جی؟ میں نے 2 لاکھ روپے اس کو دیے ہوئے، کرایہ نہیں دیتا ہوں،
کرایہ نہیں دیتا ہوں، جب میں جتنا عرصہ میں مکان میں رہوں گا وہ 2 سال پیسے رکھے گا، پھر جب میں جاؤں گا وہ 2 لاکھ روپے دے دے گا، اس کو کہتے ہیں گروی۔ اگر کرایہ ہوتا بھی ہے تو وہ بہت محدود سا ہوتا ہے، 1000 2000 3000 روپے، اور فائدہ کس سے اٹھا رہا ہوتا ہے؟ اپنے قرضے سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہ مکان اس قرضے کی وجہ سے 2 لاکھ 5 لاکھ دے دیا اور مکان میں رہ رہا، گروی ہے جی مکان۔ یہ ساری سود کی شکلیں ہیں، یاد ہے گروی کے اصول بھی ہیں، اس کو بھی جاننا چاہیے۔ اسی طرح اسلام نے آگے نظر کے معاملے بھی بیان کیا ہے۔ یہ جو ہم نظر مانتے ہیں نا، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یاد رکھیں نظر کے 2 حصے، ایک نظر مطلق ہے، منت ماننا، یہ مطلق بھی ہے اور معلق بھی ہے۔ مطلق یہ ہے آپ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں انشاءاللہ میں اس سال عمرہ کروں گا، اس سال انشاءاللہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ مطلق نظر ہے، اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ مانے یوفون بالنذر ویخافون، نظر کو مانتے ہیں اور پورا بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ یہ نظر مطلق ہے، یہ نظر ماننی چاہیے، نظر کو پورا بھی کرنا چاہیے، اس پر اللہ خوش بھی ہوتا ہے۔ اور ایک نظر معلق، وہ معلق نظر کیا ہے کہ جی اگر میرا یہ کام ہو جائے نا، بچہ پاس ہو جائے نا، تو میں انشاءاللہ مسجد میں 20,000 روپے دوں گا۔ بچہ پاس ہو گیا، پھر آپ کو دینی پڑی، دیں گے، یہ بھی فرض ہے۔ آپ نے معلق نظر مانی، مشروط نظر مانی ہے، جس کو آپ مشروط نظر کہتے ہیں، لیکن اس نظر کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ مستغنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے شرطوں کے ساتھ۔ شرطوں کے ساتھ اللہ عبادت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کروں گا۔ اب آپ نے کام تو کر لیا، آپ کا کام بھی وہ ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہے۔ نبی السلام فرماتے ہیں الا یہ کہ اس بخیل سے اللہ تعالیٰ مال اس طریقے سے نکلواتا ہے، یہ بخیل ہے پرلے درجے کا۔ اب یہ اپنے کام کو لٹکا ہوا دیکھتا ہے تو پھر نظریں مانتا ہے، اور نظر مان کے تقدیر میں ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تو نظر مطلق بہت اچھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اور نظر معلق یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ صرف بخیل سے مال نکلوانا مقصود ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ اگلی آیتوں میں آمن الرسول، یہ آخری آیتیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، یہ جس گھر کے اندر یہ 2 آیات پڑھی جاتی ہیں، شیطان 3 دن تک اگر یہ آیتیں پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر میں نہیں رہتا۔ اور میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ یہ 2 نور جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیے، ایک سورت فاتحہ کی شکل میں اور سورت بقرہ کے خاتمے کی شکل میں، یہ 2 آیتیں بھی اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ہیں۔ اس کا پڑھنا، فرمایا جو شخص اس کو فجر میں پڑھ لیتا ہے، شام تک یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہوتی ہیں، یعنی اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔